بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسد الدین پر پابندی عائد ہونے سے آذوری اور اسد کی ملاقات کا سلسلہ ٹوٹ گیا، لیکن محبت وہ آگ ہے جو ایک بار بھڑک اٹھے تو اس کا بجھنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ آگ تو دونوں طرف لگی تھی۔ آذوری کی تو خیر جوانی تھی اور عورت کی جوانی کو ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسد سے زیادہ مضبوط سہارا اور کون ہو سکتا تھا، لیکن اسد جیسا سرکش بھی محبت کی وادی میں قدم رکھ کر واپس نہیں جا سکتا تھا۔ اسے ہجر و فراق کے لذت آمیز درد کی خبر نہیں تھی۔ پابندی عائد ہوتی ہی اس میں عاشقانہ خصلتیں اور عادتیں پیدا ہو گئیں۔ اس نے بائی کے حکم کی پوری پابندی کی، لیکن اس سے اس کا دماغ بوجھل، دل اداس اور طبیعت چڑچڑی ہو گئی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت بائی کے محل میں گزارتا۔ نجم الدین کی رہائش کو محل کا نام کیوں دیا گیا، اس کا بظاہر کوئی جواب نہیں تھا۔ اس میں صرف 4 کمرے تھے۔ خادموں کے لیے دیوار کے اس طرف 4 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جن میں مشکل سے 2 چارپائیاں بچ سکتی تھی۔ ایک بڑے ہال میں اسلحہ خانہ تھا، شاید اس اسلحہ خانے کی وجہ سے اسے محل قرار دیا گیا تھا۔ 2-4 دن تو اسد کے بڑی پریشانی سے گزرے۔ وہ کچھ کھویا سا رہتا یا اسے محسوس ہوتا جیسے اس کی کوئی چیز کھو گئی ہو، اور اس کے کھو جانے سے اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی آ گئی ہے۔ آخر 5ویں دن آذوری کی خادمہ جورا پوچھتے پوچھتے اس کے پاس آئی۔ کہتے ہیں کہ لیلا کا کتا بھی پیارا ہوتا ہے۔ اسد نے اسے دیکھا تو کھل اٹھا، بڑی عزت سے بٹھایا اور کئی گھنٹے تک باتیں کرتا رہا۔ پھر یہ سلسلہ چل پڑا۔ جورا روز آذوری کا پیغام لے کر اسد کے پاس آتی اور جواب لے جاتی۔ اس بلا واسطہ نامہ و پیام سے دونوں کو سکون ملنے لگا۔ ایک دن آذوری کی طبیعت بہت گھبرائی تو جورا کو ساتھ لے کر بازار گئی۔ آذوری کا باپ خسرو شیر کہیں گیا ہوا تھا۔ ماں نے منع بھی کیا، لیکن آذوری ضد کر کے چلی گئی۔ جس دن سے اسد پر شکاراں آنے کی پابندی لگی تھی، آذوری نے بازار جانا تو کجا ڈیوڑی کے باہر بھی قدم نہ نکالا تھا۔ آذوری نے نصف نقاب کے بجائے پورے چہرے کو سیاہ جالی کے نقاب سے پوشیدہ کر لیا، لیکن ماہتابی کرنیں تو بادل میں بھی راستہ بنا لیتی ہیں۔ آذوری کے حسن کا چرچا بازار میں پہلے ہی تھا، اور جب سے تغلو جامو اور اسد الدین کی چپقلش کا حال لوگوں کو معلوم ہوا تھا، آذوری کے حسن میں آپ ہی آپ 4 چاند لگ گئے تھے۔ ایک تو آذوری کا حسن چپنے والا نہ تھا، دوسرا جورا اس کے ساتھ تھی، پھر بلا بازار والے کیوں نہ پہچانتے اور ان کی نظریں اس طرف کیوں نہ اٹھتی، لیکن دیکھنے والوں کی نظریں سہمی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ اس چاند پر تغلو جامو جیسا گروہ بند بدماش یا حاکم قلعہ کا بائی اسد الدین ہی کمند ڈال سکتا ہے۔ دیکھنے والے دیکھتے اور ٹھنڈی سانس بھر کر رہ جاتے۔ آذوری بازار کی سیر اور خریداری میں مصروف تھی کہ تغلو جامو کے ایک ساتھی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ بھاگا شراب خانے پہنچا اور تغلو جامو کو خبر کر دی۔ شراب خانے عام تھے۔ تقریب میں مسلمانوں کے علاوہ مجوسی، نصرانی اور یہودی بھی آباد تھے۔ لوگوں میں شراب کا استعمال عام تھا۔ جامو مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا اٹھا، اس کے 15-20 ساتھی بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ جب تک اسد الدین کا گشت جاری رہا، بدماش کونوں میں دبکے رہے۔ اس پر پابندی لگتے ہی انہوں نے سر اٹھایا اور تغلو جامو کو اپنا سردار بنا کر اودم مچانے لگے۔ شہر کوتوال بھی ان لوگوں سے دبتا تھا۔ وہ بڑا گھاگ تھا، اسے علم تھا کہ محض ایک حکم کے تحت وہ معزول بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہ قلعے کے پرانے حاکم خاندان سے جھگڑا کیوں مول لیتا؟ جہاں تک ممکن ہوتا وہ تغلو جامو کی حرکتوں سے چشم پوشی کرتا تھا۔ تغلو جامو نے آذوری کو بیچ بازار میں گھیر لیا۔ آذوری اور جورا بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگی، لیکن جامو نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ایک تو نشے میں دھت، دوسرے وہ پہلے سے خار کھائے ہوئے تھے۔ آج وہ تمام اگلے پچھلے حساب چکانے پر اترا نظر آتا تھا۔ آذوری پناہ کے لیے بھاگتی مسجد کے سامنے پہنچ گئی۔ مسجد اسے بہترین پناہ گاہ نظر آئی۔ اس نے ادھر کا رخ کیا، لیکن تغلو جامو نے اس کا راستہ روک لیا۔ آذوری کو کوئی راستہ نظر نہ آیا تو لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئی۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائی۔ قریب کی دکان پر اسے ایک ڈنڈا پڑا نظر آیا۔ آذوری نے دوڑ کر اسے اٹھا لیا۔ تغلو جامو اس کے پاس پہنچ گیا۔ آذوری ڈنڈا تانے کڑی تھی۔ اس نے چہرے سے نقاب اتار کر دور پھینک دیا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح ہو رہی تھی۔ تغلو جامو اس کی طرف بڑھا۔ آذوری نے چیخ کر کہا، خبردار، آگے نہ بڑھنا، سر پاڑ دوں گی۔ تغلو نے دانت نکال دیے اور ہنس کر بولا، آذوری، تیرے ہاتھ میں یہ لکڑی اچھی نہیں لگتی، میرے بازو میں آ جاؤ۔
आजूरी ने पूरी कुव्वत से डंडा तगलू के सर पर मारा, मगर घर में रहने वाली लड़की लड़ना क्या जाने, उसका साथ बह गया। डंडा सर के बजाय शाने पर पड़ा। तगलू ने डंडा पकड़ लिया। आजूरी के हाथों में न जाने कहां से ताकत आ गई। उसने जोर से डंडा खींचा। तगलू के हाथ से डंडा छूट गया। आजूरी ने उस पर वार करने शुरू कर दिए। तगलू उसका हर वार हाथों पर रोक लेता। देखो, मान जाओ वरना नुकसान उठाओगी आजूरी। तगलू जामू ने वार रोकते हुए दांत पीस कर कहा, मैं इज्जत पर कुर्बान हो जाऊंगी कमीने। आजूरी ताबड़तोड़ उस पर डंडा बरसा रही थी, मगर जामू तो जैसे लोहे का बना हुआ था, उस पर असर ही न होता। आजूरी उस पर वार करती जाती और पीछे हटती जाती, यहाँ तक कि वो मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच गई। नमाज खत्म हुई थी। लोग बाहर निकल रहे थे। उन्होंने एक लड़की को इस बेकसी और बेबसी के आलम में देखा तो अमियत मिली ने जोश मारा। कुछ दुकानदार और राहगीर भी आ गए। उन सब ने मिलकर तगलू जामू पर हल्ला बोल दिया। तगलू जामू घबरा कर भागा, मगर भागते भागते ऐलान कर गया कि आज रात तेरे घर में आग न लगा दूं तो तगलू जामू न कहना। फिर वो उसके साथी मजमे को चीरते हुए निकल गए। आजूरी को चक्कर आ गया। जोरा उसे सहारा देकर एक दुकान पर ले गई। मुंह पर पानी के छींटे दिए, तब कहीं उसे होश आया। पूरे बाजार में खौफ हरास फैल गया। लोगों में चहमगोइयां होने लगी। जितने मुंह उतनी बातें। एक ने कहा, ये सब शहर कोतवाल की कमजोरी है, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरे ने ख्याल जाहिर किया, कसूर तकरीत के हाकम का है, उसने गुंडे बदमाशों को ढील दे रखी है। एक बुजुर्ग बोले, जब मुसलमान राह मुस्तकीम से हट जाते हैं तो उन पर अज़ाब इलाही नाजिल होता है, इज्जत और नामूस खतरे में पड़ जाती है। फिर ये तय पाया कि इसकी इत्तला शहर कोतवाल को देनी चाहिए। कोतवाल के पास जाने से लोग डरे। उनका ख्याल था कि कोतवाल से शिकायत करने से तगलू जामू उनका दुश्मन हो जाएगा। वो दूसरों के झगड़े में क्यों टांग अड़ाएं। लेकिन हालात की संगीनी देखते हुए कुछ जीदार जवान और बुजुर्ग कोतवाल के पास जाने के लिए तैयार हो गए। आजूरी को हिफाजत से उसके घर पहुंचा दिया गया। फिर 10-12 आदमी कोतवाल के पास गए। कोतवाल को इस हंगामे की खबर हो चुकी थी। उसने उन्हें बड़ी इज्जत से बिठाया और बड़े गौर से बातें सुनी। फिर ये कहकर सबको मुतमईन कर दिया कि वो अभी जाकर तगलू जामू और उसके गिरोह को गिरफ्तार करता है। लोग इस यकीन दहाने से मुतमईन होकर घरों को वापस चले गए। मोहल्ला शिकारा में कोहराम बरपा था। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, अब तकरीत में किसी लड़की की इज्जत महफूज नहीं। उनकी बात भी ठीक ही थी। रोज रोशन में सरे बाजार ऐसा हंगामा हो तो लोग इसके सिवा और क्या कहेंगे। रात सर पर आई तो लोगों में मजीद हरास पैदा हुआ। तगलू जामू के हमले का खतरा था। लोग शहर कोतवाल का इंतजार करते करते थक गए। उसने शिकारा की हिफाजत का भी वादा किया था। शहर कोतवाल क्या, उसका कोई हरकारा भी नहीं आया। रात गए तक लोग जगह जगह खड़े बातें करते रहे। जब बहुत रात हो गई और कोई हादसा पेश न आया तो लोगों को इत्मीनान हुआ और वो अपने अपने घरों में जाकर सो गए। लेकिन आजूरी और उसके घर वालों पर नींद हराम हो गई थी। आजूरी घबराई हुई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और कहाँ जाए। किससे कहे कि उसे तगलू जामू की तरफ से खतरा है। उसका दिल कहता था कि तगलू आएगा और जरूर आएगा। आजूरी का बाप खुसरू शेज बेटी से खफा था। उसका ख्याल था कि न आजूरी बाजार जाती और न ये हादसा पेश आता। आजूरी का खदशा दुरुस्त निकला। रात के सन्नाटे में उसे घोड़ों की टापें सुनाई दी तो दौड़कर दरवाजे की मुजरी से गली में देखा। खंभों से लटकी हुई लालटीनों में शमें टिमटिमा रही थी। रोशनी हल्की थी, लेकिन आजूरी को गली में कितने ही सवार दाखिल हुए दिखाई दिए। आजूरी चीख मारकर दौड़ी और माँ से लिपट गई। उसने बाहर की तरफ इशारा किया। जोरा ने दौड़ कर देखा और वहीं से आवाज लगाई, तगलू जामू आ गया। खुसरो शेर के हाथ पैर फूल गए। आजूरी की माँ ने अकल से काम लिया। उसने फौरन आजूरी, जोरा और बेटे को दीवार पर चढ़ाकर दूसरे घर में उतार दिया। फिर खुसरो शेर को पिछले दरवाजे से बाहर निकालकर उसे ताकीद की कि फौरन हाकिम किला के पास जाकर खबर करे। मकान में सिर्फ आजूरी की माँ रह गई। अच्छा पड़ोस खुदा की रहमत होता है। पड़ोस की खवातीन ने पूरा ताउन किया। उन्होंने आजूरी और उसके भाई को एक कमरे में छुपा दिया। आजूरी के दिमाग में फौरन एक ख्याल आया तो उसने जोरा से कहा, शायद ये मेरा आखिरी काम है। जिस तरह हो सके मनचले के पास जाओ और उससे कहो आजूरी की इज्जत नीलाम होने वाली है, बचा सकते हो तो फौरन आओ। जोरा सर पर पैर रखकर सीधी महल की तरफ भागी। तगलू जामू अपने 25 सवारों के साथ आजूरी के दरवाजे पर आया। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है?
اے آزوری کی ماں تھی، دروازہ کھولو۔ تغلو شیر کی طرح گرجا، کس سے ملنا ہے؟ آزوری کی ماں نے دروازے کی اوٹ سے پوچھا۔ میں تغلو جامو ہوں، دروازہ کھولو ورنہ آگ لگا دوں گا۔ وہ پھر گرجا، کیوں آگ لگا دو گے؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ آزوری کی ماں بڑے استقلال سے باتیں کر رہی تھی۔ دراصل وہ تغلو کو باتوں میں لگا کر زیادہ سے زیادہ وقت لینا چاہتی تھی۔ تغلو نے دروازے پر ٹھوکر ماری، کھولو دروازہ، میں آزوری کو لے جاؤں گا۔ آزوری تو یہاں نہیں ہے بیٹے، کہاں گئی ہے وہ؟ اسی تو چھوٹا سردار اپنے ساتھ محل لے گیا۔ تو جھوٹی ہے، یہ کہتے ہوئے تغلو نے دروازے کو 4-5 اور ٹھوکریں لگائی۔ آزوری کی ماں حوصلے سے بولی، بیٹا دروازہ کیوں توڑتے ہو؟ میں کھولے دیتی ہوں، تمہیں یقین نہ آئے تو اندر آ کر خود دیکھ لو۔ آزوری کی ماں نے دروازہ کھول دیا۔ تغلو ننگی تلوار لیے اندر آ گیا، اس کے 4-5 ساتھی بھی گھس آئے۔ کہاں چھپایا ہے آزوری کو؟ تغلو نے تلوار کی نوک بڑی بی کی طرف کر دی۔ بڑی بی کے حوصلے میں کوئی فرق نہ آیا، بولی، میں نے بتایا تو ہے آزوری کو چھوٹے سردار اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ جھوٹ بولتی ہے تو، کب لے گیا ہے وہ کتا؟ تغلو نے تلوار بڑی بی کی گردن سے لگا دی۔ شام کو آیا تھا، لے گیا۔ بڑی بی نے یوں کہا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ تغلو جامو پاگلوں کی طرح گھر میں ادھر ادھر بھاگنے لگا، کبھی اس کمرے میں کبھی اس کمرے میں۔ اس نے کونا کونا چھان مارا، آزوری وہاں ہوتی تو ملتی۔ وہ تھک کر خارے ہوئے جواری کی طرح چارپائی پر بیٹھ گیا اور بولا، ساری محنت اکارت گئی، وہ کتا ہم سے پہلے پہنچ گیا۔ اس کے ایک ساتھی نے تردید کرتے ہوئے کہا، یہ بالکل جھوٹ ہے، اسد یہاں نہیں آیا، چراغ جلے تک میں گلی کی نکڑ پر تھا۔ پھر کہاں گئی آزوری؟ تغلو دل گرفتگی سے بولا۔ تردید کرنے والے نے کہا، میرا خیال ہے اس بڑھیا نے اسے محلے میں کسی کے گھر بھجوا دیا ہے۔ تغلو نے بڑھیا کے بال پکڑ کر جھٹکا دیا، وہ بیچاری زمین پر گر گئی۔ کس کے گھر بھیجا ہے آزوری کو؟ تغلو نے اسے زمین پر کھینچتے ہوئے کہا۔ آزوری کی ماں نے تحمل کی حد کر دی، اسی حوصلے سے بولی، جو بات تھی میں نے بتا دی، تمہیں یقین نہ آئے تو میں کیا کروں؟ تغلو نے مجبور ہو کر اس کے بال چھوڑ دیے۔ اس کی چوری اور سینہ زوری کا یہ عالم کہ وہیں جم کے بیٹھ گیا اور منصوبے بنانے لگا۔ آزوری کو کس طرح برآمد کیا جائے؟ اگر آزوری کو اسد الدین لے گیا تو کیا کیا جائے؟ اور اگر وہ محلے کے کسی گھر میں پوشیدہ ہے تو اسے کیسے پکڑا جائے؟ کس مکان کی پہلی تلاشی لی جائے؟ کیوں نہ محلے کے تمام لوگوں کو نکال کر ایک جگہ کھڑا کر دیا جائے اور پھر تلاشی لی جائے؟ انہیں کسی کا ڈر یا خوف نہیں تھا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے تقریر پر غنڈوں کی حکومت ہو۔ محلے والے گھروں میں چھپ کے پڑے اپنی اپنی خیر منا رہے تھے۔ سب کو معلوم تھا کہ محلے میں غنڈے آئے ہوئے ہیں اور ایک گھر میں زبردستی گھس گئے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا نہ تھا جو ہمت کر کے شیر کوتوال کے پاس جا کر خبر کرتا۔ تغلو جامو 1 گھنٹے تک گھر میں اودم مچاتا رہا، محلے میں دندناتا رہا۔ اس نے آزوری کے گھر کا تمام سامان نکال کر باہر پھینک دیا، اس کی ماں کو ڈرایا دھمکایا، 2-4 ہاتھ بھی لگا دیے۔ بڑھیا بڑی جی دار تھی، وہ مار کھاتی رہی اور بڑبڑاتی رہی، لیکن دل کا بید نہ دیا اور نہ ہی آزوری کا صحیح پتہ بتایا۔ بس یہی رٹ لگاتی رہی کہ آزوری کو چھوٹے سردار اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ تغلو جامو نے تک ہار کر ایک گھر کی تلاشی کا فیصلہ کیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ آزوری اسی محلے میں ہے۔ غنڈوں نے پورے محلے کو گھیرے میں لے لیا۔ منصوبے کے مطابق تلاشی برابر والے مکان سے شروع ہونا تھی، اسی مکان میں آزوری پوشیدہ تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، گھر والوں کا جیسے دم ہی نکل گیا۔ انہیں اپنی موت سامنے کھڑی نظر آئی، لیکن جس کو اللہ رکھے اسے کون چکے۔ تغلو جامو کے ساتھی دیوار پاند کر اندر جانے کی کوشش میں تھے کہ محلہ شکارا میں ایک تیز رفتار سوار داخل ہوا۔ تغلو نے دور ہی سے اسے پہچان لیا، یہ اس کا دشمن اور آزوری کا منچلا شمشیر زن اسد الدین تھا۔ اسد الدین گھوڑا دوڑا کر تغلو جامو کے سر پر پہنچ گیا۔ تغلو بھی گھوڑے پر بیٹھ گیا تھا، اس کے تمام ساتھیوں نے بھی اپنے اپنے گھوڑے سنبھال لیے تھے۔ اسد الدین کا نام سن کر محلے والوں کو بھی حوصلہ ہوا اور انہوں نے دروازوں سے جھانکنا شروع کر دیا، بعض کوٹھوں پر بھی چڑھ گئے۔ اسد الدین کا اس موقع پر آزوری کے مکان تک پہنچنا دراصل جورا کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ آزوری کا پیغام ایسا نہ تھا کہ اسد الدین تڑپ نہ اٹھتا، وہ اصول اور قول و قرار کے تمام بندھن توڑ کر آ گیا تھا۔ آخری دنوں کا چاند پھیڑوں سے جانگتا ہوا بلند ہو گیا اور ہر طرف رو پہلی چاندنی پھیل گئی۔ تغلو جامو اور اسد ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تغلو کے ساتھی اسد کے گرد گھیرا ڈالنے کی فکر میں تھے۔ منہ سے کوئی نہ بولا، لیکن خاموش گورتی نگاہوں نے اعلان جنگ کر دیا۔ اسد الدین کے پہنچنے کے چند لمحے بعد ایک اور سوار آ گیا،
یہ اس کا خادم تھا۔ خادم نے یہ رنگ دیکھا تو گھوڑا بڑھا کر اسد کے پاس پہنچ گیا اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کر مورچہ سنبھال لیا۔ اسد کو سخت غصہ تھا، اس کی آنکھوں میں آگ برس رہی تھی، لیکن اسے آزوری کی زندگی اور عزت عزیز تھی۔ اس نے ضبط سے کام لیا اور مصالحانہ انداز میں بولا، تغلو جامو، آزوری کو میرے حوالے کر دو۔ اگر تم نے اس کی آبرو پر ہاتھ ڈالنے کی غلطی نہیں کی ہے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تغلو جامو کو اپنے ساتھیوں کا زعم تھا۔ اس نے ایک بھیانک کہکہا لگایا اور بولا، اچھا ہوا تم خود آ گئے، مکاری سے کام نہ لو، آزوری تمہارے پاس ہے، میں اسے ہر حال میں حاصل کر کے رہوں گا۔ میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں، آزوری کو واپس کرتے ہو کہ نہیں؟ اسد کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹنے لگا۔ اس نے گرج کر کہا، بکواس نہ کر تغلو، میری پیشکش سے فائدہ اٹھاؤ ورنہ زندہ بچ کر نہیں جا سکو گے۔ تغلو جامو نے ایک کہکہا لگایا اور کہا، شکار خود جال میں آ گیا ہے، اب مجھ سے جان کی امان مانگ اور آزوری کو واپس کر دے۔ آزوری کے گھر پر تو نے حملہ کیا ہے، لیکن آزوری کو تو پہلے ہی لے بھاگا ہے۔ یہ کہتے ہوئے تغلو نے اسد پر حملے کے لیے اپنا گھوڑا بڑھایا۔ اسی وقت ایک آواز بلند ہوئی جس نے تغلو جامو اور اسد دونوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ آزوری کی آواز تھی۔ وہ اپنے کھوٹے پر کڑی چاند کی خنک روشنی میں ننگی تلوار لہرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، آزوری کسی کے پاس نہیں، آزوری تو اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ پھر آزوری نے اسد کو آواز دے کر کہا، من چلے شمشیر زن، آزوری کی عزت بچا سکتے ہو تو بچا لو ورنہ وہ اپنی آبرو پر خود قربان ہو جائے گی۔ تیری عزت میری زندگی ہے آزوری۔ اسد الدین نے نعرہ لگایا اور تغلو جامو پر اتنا سخت حملہ کیا کہ وہ روکتے روکتے 20 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اگر اس کے ساتھی درمیان میں نہ آ جاتے تو پہلی ہی وار میں تغلو کا خاتمہ ہو جاتا۔ شکاراں کے تمام مرد، عورتیں اور بچے کوٹوں پر امڑ آئے۔ انہوں نے ایسا تماشا اور ایسی لڑائی کبھی نہ دیکھی تھی۔ ایک طرف 25 سوار اور دوسری طرف منچلا اور اس کا غلام۔ اسد پورے قلعے میں شمشیر زن مشہور تھا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ واقعی شمشیر زن ہے۔ اسد جلد سے جلد تغلو کا خاتمہ کر کے اس جھگڑے کو نمٹا دینا چاہتا تھا، لیکن تغلو کے ساتھی بار بار سامنے آ کر اس کا راستہ روک لیتے۔ پھر انہوں نے اسد اور تغلو کے درمیان ایک دیوار سی کھڑی کر دی۔ آزوری کھوٹے پر جھکی اپنے منچلے کی شمشیر زنی دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس نے تغلو جامو کے محافظوں کی دیوار توڑ دی۔ اس کے سامنے کے 2 سوار مارے گئے اور اسے راستہ مل گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسد کی تلوار چمک کر تغلو پر گری۔ یہ موت کا پیغام تھا۔ تغلو کا ایک بازو کٹ کر دور جا گرا۔ پھر دوسرے وار نے تغلو کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ تغلو جامو کا انجام دیکھ کر اس کے باقی ساتھی سر پر پیر رکھ کر با کھڑے ہوئے۔ آزوری کوٹے سے گلی میں کود پڑی اور دوڑ کر اسد کے پاس پہنچی۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر آزوری کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ محلے والے جو اب تک ڈرے ڈرے سے کوٹوں پر کھڑے تھے، خوشیاں مناتے اور تالیاں بجاتے ہوئے اسد کے پاس آ گئے۔ اسد کا بڑا بھائی حاکم تقریت نجم الدین ایوب جس وقت اپنے سواروں کے ساتھ محلہ شکارا میں پہنچا تو تغلو جامو کا قصہ پاک ہو چکا تھا۔ محلے والوں نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور اسے اسد الدین کی غیر معمولی بہادری اور تغلو جامو کی حرکت سے آگاہ کیا۔ نجم الدین نے اسد کو شکارا جانے سے منع کیا تھا۔ اسے اسد کے بغیر اجازت یہاں آنے سے پہلے صدمہ ہوا، لیکن جب لوگوں نے اسد کو اپنا نجات دہندہ بتایا تو اس کی خفگی کچھ کم ہو گئی۔ نجم الدین گھوڑا بڑھا کر اسد الدین کے پاس پہنچا۔ آزوری کا باپ اس کے ساتھ تھا۔ اسد الدین نے بھائی کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ اس کی نظر حیا اور احترام سے اوپر نہ اٹھتی تھی۔ پھر غضب یہ تھا کہ آزوری اس سے بالکل چپکی کڑی تھی۔ نجم الدین نے مسکرا کر کہا، اسد، سر اوپر اٹھاؤ، جو ہوا اچھا ہوا، میں خوش ہوں۔ اسد الدین کا خون خشک ہو رہا تھا۔ بائی کے نرم لہجے نے اسے ہمت دی۔ اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا، بائی کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ اسد کا خوف تو دور ہو گیا، لیکن آزوری کی موجودگی کی وجہ سے اس پر شرم غالب تھی۔ نجم الدین نے آزوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ لڑکی؟ آزوری کا باپ نجم الدین کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی بول پڑا، یہی میری بیٹی آزوری ہے سردار محترم۔ نجم الدین نے ہوں کہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، خسرو شیر، اپنے بال بچوں کو لے کر محل میں آ جاؤ۔ تغلو جامو کے مارے جانے کے بعد قلعے میں امن و سکون ہو گیا۔ آئے دن کے جھگڑوں کا خاتمہ ہو گیا۔ قلعے کے سابق حکمران خاندان کا زور ٹوٹ گیا۔ انہیں مقتول کے حق میں کوئی گواہ نہیں ملا، اس لیے انہوں نے قاضی کے سامنے قتل کا مقدمہ پیش کرنے سے بھی گریز کیا۔ نجم الدین نے کوتوال شہر کی غفلت اور نااہلی کی بنا پر اسے معزول کر کے اس کے نائب کو اس کی جگہ مقرر کیا۔
جس نے جاموں کے تمام ساتھیوں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوائی۔ نجم الدین نے خسرو شیر کی رضامندی سے آزوری اور اسد کے نکاح کی تاریخ مقرر کر دی۔ نجم الدین ان دنوں اس لیے اور زیادہ خوش تھا کہ اس کے گھر خوشی ہونے والی تھی۔ اس کے کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ اس دفعہ اسے خدا کی ذات سے لڑکا پیدا ہونے کی پوری امید تھی۔ قلعہ تقریت شمعوں اور چراغوں سے جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ محل کے ایک کمرے میں مہمان جمع تھے۔ اسد الدین کے نکاح کے لیے قاضی صاحب تشریف لا چکے تھے۔ نجم الدین کی خوشی کا کیا پوچھتا۔ ایک تو بھائی کی شادی، دوسرے تقریت کی تمام دائیاں نجم الدین کی بیوی کے گرد جمع تھیں اور ایک نومولود کی پہلی آواز کا انتظار کر رہی تھیں۔ ادھر اسد الدین کا نکاح ہوا، ادھر زنان خانے سے ایک خادمہ نے آ کر نجم الدین کو ایک چاند سے بیٹے کی خبر دی۔ نجم الدین خوشی سے پھولا نہ سمایا، اسے دوہری مبارکبادیں مل رہی تھیں، لیکن یہ بزم نشاط ایک لمحے میں درہم برہم ہو گئی۔ نجم الدین کو محل کے خادم نے اطلاع دی کہ مجاہد الدین بہروز کا قاصد آیا ہے اور فوراً ملاقات کا خواہش مند ہے۔ مجاہد الدین بہروز بغداد کا گورنر تھا۔ اسی نے نجم الدین کے باپ کو تقریت کا قلعہ دار مقرر کیا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد قلعے کا حاکم نجم الدین ہوا تھا۔ نجم الدین کا ماتھا ٹھنکا اور اس وقت تو اس پر ہر بات بالکل عیاں ہو گئی جب وہ قاصد سے ملنے پہنچا اور اسے قاصد کے ساتھ تغلو جامو کا باپ بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ تغلو جامو کا باپ بڑے متکبرانہ انداز میں اپنی لمبی مونچھ سے مروڑ رہا تھا۔ قاصد نے سلام کر کے ایک سر بمہر لفافہ نجم الدین کی طرف بڑھایا۔ نجم الدین نے خط کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا، نجم الدین، ہم نے تمہارے باپ کو تقریت کا قلعہ دار بنایا، اس کے بعد تمہیں قلعے کا حاکم مقرر کیا، لیکن تم نے ہمارے احسانوں کو بھلا دیا، پے در پہ ایسے کام کیے جو ہمارے مزاج کے خلاف تھے۔ اب تمہارے نالائق بھائی نے تقریت کے پرانے حکمران خاندان کے ایک جوان کو بلا وجہ قتل کر دیا، تقریت میں دہشت پھیلائی، تم اپنے عہدے سے معزول کیے جاتے ہو، تقریت کا قلعہ دوبارہ پرانے حکمران کو دیا جاتا ہے۔ مقتول کا باپ قاصد کے ساتھ آ رہا ہے، قلعہ اور اسلحہ خانہ کی چابیاں اس کے حوالے کر دو۔ مزید یہ کہ جس وقت تمہیں یہ خط ملے، اگر دن ہے تو غروب آفتاب سے پہلے اور اگر رات ہو تو آفتاب نکلنے سے پہلے تم قلعہ تقریت چھوڑ دو۔ جمال الدولہ مجاہد الدین بہروز اور نجم الدین میں اختلاف کی بنیاد اسی رات پڑ گئی جب نجم الدین نے عماد الدین زنگی اور اس کے شکست خوردہ لشکر کو قلعہ تقریت پہ پناہ دے کر اس کی خاطر و مغفرت کی تھی۔ مجاہد الدین بہروز اور عماد الدین زنگی دونوں اس دور کے بڑے جلیل القدر امیر تھے، لیکن ان دونوں میں کبھی نہ بنتی تھی اور ایک دوسرے کی کاٹ میں لگے رہتے تھے۔ بہروز کو جب معلوم ہوا کہ زنگی کو قلعہ تقریت میں پناہ دی گئی ہے تو وہ نجم الدین پر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا تھا، لیکن وہ اعلانیہ زنگی کی بھی مخالفت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت تو بہروز خاموش ہو رہا، لیکن جب تغلو جامو کے باپ نے اس کے سامنے جا کر اپنے بیٹے کا قتل کا رونا رویا تو بہروز کو ایک اچھا موقع ہاتھ آ گیا اور اس نے قتل کا بہانہ بنا کر نجم الدین کو تقریت کی قلعہ داری سے معزول کر دیا۔ نجم الدین نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا، وہ اندر گیا، قلعے اور اسلحہ خانے کی چابیاں لا کر قاصد کے حوالے کر دیں، پھر اسی رات بغیر احتجاج کیے اپنے اور خسرو شیر کے خاندان سمیت دجلہ پار کر گیا۔ صبح کو جب سورج کی کرنیں پھوٹی، نجم الدین نے پلٹ کر دیکھا، تقریت کے قلعے کا سب سے اونچا برج اسی طرح سر بلند نظر آ رہا تھا۔ اسد الدین کا عقد اور اس بچے کی پیدائش بظاہر ایک بدشگونی معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ بدشگونی ایک ایسے شگون میں بدل گئی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ منچلا شمشیر زن اسد الدین اس قلعے سے نکل کر شیر کھو کے نام سے مشہور ہوا اور فاتح مصر کہلایا، اور نومولود بچہ آگے چل کر مجاہد اکبر صلاح الدین ایوبی بنا، جس نے صلیبیوں کے چھکے چھڑا دیے اور مصر میں سلطنت ایوبیہ کی بنیاد رکھی۔